السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول نصیب جاں ہو تم بہت ہی رومانٹک اور پور بیس ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہوں۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ رانی بیگم نے بھی اس کا حال احوال پوچھنے کے بجائے طنز سے بھرپور شکوے اس کی طرف تیروں کی طرح اچھالے تو وہ آنکھوں میں آنسو دبائے حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اب ماں کبھی نہیں بدلیں گی، اس نے حسرت سے دل ہی دل میں سوچا اور آنکھوں سے آج اسپند ٹپکنے والے آنسو پہ ضبط کا دامن تھامے رکھا۔ حیات نے ضد نہ کی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس گھر کی چوکھٹ کو پار نہ کرتی، مگر یہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا، انسان کو بے بس کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ خود پر ضبط کا بندھن باندھ کر رانی بیگم کے شکووں کا مناسب سا جواز ڈھونڈنے لگی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے بولی، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں میری ساس بیمار رہتی ہیں اور گھر میں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس نے ٹھوس جواز پیش کیا، اور ویسے بھی اسپند حیات کے مزاج سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ذرا سی کمی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ دوری پیشہ نے دھیمے انداز میں چادر کا ایک پلو جو تخت پر بیٹھے ہی زمین پر لہرانے لگا تھا اسے اٹھاتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر رانی بیگم مزید بھڑک گئیں۔ اپنے مزاج کی تلخیص کے ہاتھوں وہ بھی مجبور تھی، بنا سوچے سمجھے غصہ تو ان کی فطرت میں شامل تھا، اسی لیے تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ایسی باتیں دوری پیشہ سے کر رہی تھی جبکہ وہ تو پہلے ہی قسمت کے تھپڑ کھا رہی تھی۔ ارے رہنے دو، تمہاری ساس تو تمہاری رخصتی کے دوسرے ہی دن بیمار ہو گئی تھی، اور اب وہ بیمار سچ میں ہوئی تھی یا بیمار ہونے کا ناٹک کر رہی تھی یہ تو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ رانی بیگم کا انداز تلخ تھا۔ دوری پیشہ ماں کی بات سن کر چپ کے چپ رہ گئی، اور دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیسے اس نے شادی سے پہلے دن سے تمہارا سکون غارت کر رکھا ہے، اور اب تم اس کی بد مزاجی پہ بیماری کا پردہ ڈال کے مجھے بے وقوف تو نہ بناؤ۔ تمہاری ماں اب اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا، کئی سوال اس کے دل و دماغ کو گھل کر گئے۔ سب معلوم ہے مجھے اس نے کیسے میری پھول سی بچی کو شادی کے دوسرے ہی دن ہانڈی روٹی کرنے کچن میں جھونک دیا تھا۔ رانی بیگم کے لہجے کا تیکھا پن اور الفاظ کی کڑواہٹ سے اس کا دل کٹ سا گیا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے بس ماں کی باتیں سنتی رہی۔ بہرحال کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے بولنا شروع کر دیا، اور رہا اسپند حیات، اس کو تو تم رہنے ہی دو۔ دیکھا تھا میں نے کیسے وہ اپنی ماں کے پلو سے چپکا بیٹھا تھا، صاف نظر آ رہا تھا اسے بیوی نہیں بلکہ اپنی ماں کی خدمت والی نوکرانی چاہیے۔ رانی بیگم کی باتیں سنتے ہی دوری پیشہ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب ولیمے کے اگلے ہی دن اس کی ساس کی طبیعت ناساز تھی اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور اسپند نے اسے گھر کا سارا کام کرنے اور کھانا پکانے کا حکم دیا تو وہ بے فکری سے یہ سب کام کرنے میں مشغول تھی کہ رانی بیگم دانیہ سمیت اچانک سے آ گئیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنا ضبط قائم رکھنے کا اعلیٰ مظاہرہ بھی کیا اور لبوں پہ ایک لفظ بھی ادا نہ کر پائی۔ بھلا کون سنگ دل تازہ مہندی کی خوشبو سے سجے ہاتھ کو دھول مٹی میں اور چولہا کرتے دیکھ کر خاموش کے گھونٹ پی سکتا ہے، پر انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تھا، اور سارے کا سارا قصور دوری پیشہ کا سمجھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی کہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی اس سے کسی کو بھی انکار نہیں کیا تھا۔ زمانے کے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ فرما برداری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے چپ چاپ ادھر سے ادھر سب کی خدمت بجا لا رہی تھی۔ پھر رانی بیگم کی گرجدار آواز نے فوراً اس منظر کو دھندلا کر دیا اور تعجب سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ دوری پیشہ، اگر تم گردن کاٹ کر بھی ان کے قدموں میں رکھ دو گی پھر بھی وہ تم سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی پر، اس کی سوچوں پر اس کی ماں کی حکومت کرتی ہے، اور ہادیہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو تمہارا نہیں ہونے دے گی۔ رانی بیگم نے پان چباتے ہوئے قدرے توقف سے طنز کا ایسا نشتر چلایا جو دوری پیشہ کے دل کو چیرتے ہوئے آنکھوں کے رستے موتیوں کی طرح بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، وہ نمک چھڑک کر اسے مزید اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اس کے اندر بھڑکتی غصے کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ دوری پیشہ کا صبر کا پیمانہ ٹوٹا تو اس نے افسوس بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا اور موتیوں کی لڑیاں اپنے مخروطی ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، اماں، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ رشتہ خالصتاً آپ ہی کی پسند تھا۔ اس نے سختی سے گال صاف کیے اور درستی سے بولی۔ رانی بیگم تو اس کی بات سن کے خاموش ہی ہو گئی۔ اگر آج ابا زندہ ہوتے تو کبھی بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو آپ کی انا کی بھیڑ نہ چلنے دیتے، بلکہ جہاں
درِ پیشہ کی زبان حقیقت کے کانٹوں میں چھلنی ہوگی۔ وہ جہان عالم کا نام اپنی زبان سے ادا کرتے کرتے رہ گئی۔ پھر مزید وہ کچھ نہ بول پائی اور نظروں کا رخ پھیرے صاف شفاف فرش کو گورنے لگی۔ زرد رنگت اور بے رونق آنکھوں سے گرتے صاف شفاف موتی رانی بیگم کے دل پر آر پار کر گئی۔ اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی انا کو ایک سائڈ پر رکھا اور فوراً آگے بڑھ کر اپنی درِ پیشہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اماں، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ نہ جانے آج وہ چٹان کیسے ٹوٹ گئی اور خاموشی کا بت بن ماں کے ساتھ اپنے ہونے والی زیادتی پہ سوال کر گئی۔ آپ نے کیوں رحیلہ چچی کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے اس جہنم میں جھونک دیا؟ وہ جہنم جہاں میں روز جیتی ہوں اور روز مرتی ہوں۔ درِ پیشہ نے اپنے زخموں کو دوبارہ سے کورید ڈالا جو کبھی بھی بھرے نہیں تھے، 1 سال پہلے بھی جیسے تازہ دم تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ان زخموں کی تازگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، ویسے کے ویسے ہی تھے۔ رانی بیگم کے لبوں پہ پچھتاوے کا قفل لگا تھا اور اپنی صفائی میں کچھ کہتی بھی تو کیا، وہ کچھ بول بھی نہ پا رہی تھی، بس چپ چاپ درِ پیشہ کی ہچکیاں اور اذیت زدہ الفاظوں کے نشتر سہ رہی تھی، جبکہ درِ پیشہ کے زخموں پر اٹھتی ٹیسیں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسپند حیات نے بھی تو شادی کے بعد ایک دن اسے سکھ کا سانس نصیب نہیں ہونے دیا تھا۔ جہان عالم نے سے معصوم محبت کی سزا اسے ہر سانس پہ دے رہا تھا۔ رات کے وقت وہ اسے محبت جتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا اور رات کی سیاہی چھٹتے ہی اس کو عزت بھی دیتا اور چاہت بھی، اور اس کے وجود پہ نچھاور بھی کرتا۔ لیکن صبح ہوتے ہی وہ اسپند حیات کے لیے ایک غیر معمولی اور حقیقی چیز کی حیثیت اختیار کر جاتی۔ وہ اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے اپنی طنزیہ باتوں سے اس کی تذلیل کرتے، گھڑوں پانی اس پر ڈال کر اسے شرمسار کر دیتا۔ بعض اوقات تو درِ پیشہ کو اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگتی۔ اسپند حیات ایک لاپرواہ بے حس انسان تھا، جبکہ دوسری جانب یہ دونوں ماں بیٹا درِ پیشہ کی سمجھ سے بالاتر تھے، لیکن پھر بھی وہ پورے خلوص کے ساتھ اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد وہ اسپند حیات اور اس کی ماں کے دل میں اپنے لیے جگہ نہ بنا سکی۔ یہ تمام زیور اصلی ہیں۔ محبت سے لبریز انداز میں اسپند حیات کے سوال نے درِ پیشہ کو چونکا دیا۔ شادی کی پہلی رات جو کنگن اسپند حیات نے درِ پیشہ کو تحفے میں دیے تھے، صبح ہوتے ہی اس کی ساس نے اس کے ہاتھوں سے اتروا لیے۔ تم ابھی بچی ہو اور اتنے بھاری کنگن تم سے کہیں کھو نہ جائیں۔ تم ایسا کرو، انہیں اتار دو اور مجھے دے دو۔ کہیں باہر جانا ہوگا تو مجھ سے لے لینا۔ ویسے ہمارے ہاں رواج نہیں بہو بیٹیوں کا زیور پہن کر یوں باہر جانا، لیکن اگر تمہارا دل کرے تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لازمی تمہیں دے دوں گی۔ درِ پیشہ تو بس معصوم تھی، معصومیت سے اپنی ساس کی طرف دیکھتی رہ گئی جو اس کے ہاں میں ہاں انتظار کیے بغیر اس کی کلائیاں خالی کرا چکی تھی، اور اب اسپند حیات کی نظر اس کی ماں کی طرف سے ڈالے گئے زیورات پر تھے۔ جی، ابا نے بڑے مان اور پیار سے میرے لیے بنوائے تھے، لیکن قسمت انہیں یہ سب مجھے پہننا دیکھنا نصیب ہی نہ تھا۔ اس نے اب خیال آتے ہی نم آنکھوں اور رندے ہوئے لہجے میں کہا تو اسپند حیات بھی ہمدردی کرنے لگا۔ افسوس ہوا سن کے اس کی یوں اچانک ہمدردی درِ پیشہ کی حیران کر گئی۔ آج رات وہ الگ انداز لیے اس کے پاس بیٹھا تھا اور روم میں آتے ہی اس نے رانی بیگم کی طرف پہنائے جانے والے زیور نکال کر دکھانے کا کہا تو وہ تعجب آمیز انداز اپنائے زیورات کے ڈبے پلنگ پر لیے اس کے مقابل بیٹھی۔ وہ ایک ایک ڈبہ کھولے زیورات کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا، پھر پیار سے بولا، وہ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ یہ تمام زیورات کل بینک میں لاک اپ میں رکھوا دوں۔ درِ پیشہ یکدم اس کی بات سن کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی طرف تعجب سے دیکھنے پر اسپند حیات نے فوراً اس سے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گھر سے 2 مکان چھوڑ کر پرسوں رات ان کے گھر میں چور گھس آئے تھے اور سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ پولیس بھی آئی تھی، صبح ان کا تالا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم زیورات بینک میں رکھوا دیتے ہیں تو محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کی ہمدردی کسی طور بھی
दुरे पिशा को हजम नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सर अस्पात में लाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसकी रजामंदी मिलते ही असफंद हयात ने एक ही झटके से उसे अपनी बाहों में समेटा और उसके लबों पर अपने लब रखते हुए उसके हाकिम होने का सबूत देते हुए उसे मजीद अजियत में मुब्तला कर गया। और उसका वहशियाना अंदाज दुरे पिशा के जिस्म जहां पर कई निशान छोड़ता जा रहा था, जिन्हें छुपाने की वो हर सू कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो अपनी रूह पर लगे जख्मों को कैसे छुपाया पाएगी, वो तो खुद भी नहीं जानती थी। दुरे पिशा की सास अब तो एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द अपने पोतों को इस आंगन में खेलता देखें, लेकिन दुरे पिशा की किस्मत तो नामालूम क्या लिखा हुआ था। शादी को 1 साल हो गया था और असफंद की औलाद की खुशी अभी तक नसीब नहीं हुई थी, जिस पर दुरे पिशा से जबकि असफंद हयात उससे तो शायद रोज बरोज बदजन हो रही थी और औलाद की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। उसने तो अपनी औलाद पर ही सुस्त तबीयत की बदौलत अपना मरहूम अब्बा का उम्र भर की मेहनत से खड़ा हो गया दोबारा कारोबार मलिया मेट कर दिया, और यही वजह दुरे पिशा को दोबारा अपनी माँ की चौखट पर ले आई थी। असफंद हयात ने आज गुस्से और जिद में आकर उसे उसकी माँ के घर भिजवा दिया। वो कुछ पैसे उधार लेकर आए और इसी वजह से आज जहाँ आई थी वो मजबूर होकर आई थी, क्योंकि वो भी कभी ऐसी लड़की नहीं थी, कभी अपने भाई के घर इस हालत में आना पसंद नहीं करती जिस हाल में दुरे पिशा यहाँ आई। लेकिन यहाँ आते ही रानी बेगम के कठोर जुमलों ने माजी की आग को मजीद भड़का दिया, जिससे वो मजीद रंजीदा हो गई और अब यहाँ वो अपनी माँ के बाजों के हिसार में अपने वजूद को बखेरे जारों की तार रो रही थी। बस यही तो गलती हो गई मुझसे जहान आलम पर। मैंने असफंद हयात को तरजीह दी और आज इसी बर्तरी की वजह से हमें मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने खुद से एतराफ किया और आंखों में पशमानी झलकी। रानी बेगम, तुमने खुद ही अपनी अना की खुदसरी की भेंट अपनी पूल सी बच्ची को कुर्बान किया, और देखो कैसा तमाचा लगा है तुम्हारे मुंह पर। एहसासे नदामत ने उनके ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। मेरी फूल सी बच्ची सूखे हुए जर्द पत्ते की मानिंद हो गई है, और ये सब मेरी वजह से हुआ। रानी बेगम पिछले कुछ अरसे से जिस मिलाल में मुब्तला थी, आज दुरे पिशा के आंसू और मासूम हिचकियों ने उसकी अना की रेत पर खड़े उसके वजूद को एक ही लम्हे में ज़मीन बोस कर दिया था। शर्मिंदगी के आसार चेहरे पर लिए वो खुद से ही अपनी गलती का एतराफ़ कर बैठी थी, लेकिन जुबान से एक हर्फ भी ना बोला गया। कितने ही फिर दुरे पिशा को नामालूम किस कड़वे घोंट वो पी रही थी। एहसास ने खामोश करवा दिया और उसने एकदम सर उठाकर रानी बेगम की तरफ देखा, और उस बूढ़ी सी आंखों में बहुत कुछ था जो नजरें झुकाए उसे देख रही थी, जो नजरें इधर उधर दौड़ाए दुरे पिशा से छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माँ के एहसासात बेटियों से कहाँ पोशीदा रह सकते हैं। अब के उसने अपने आंसू पूंछे और माँ की गोद में सर रखते ही बोलने लगी, अम्मा, मैंने तो पूरी कोशिश की है इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाने की, असफंद और उसकी माँ के दिल में अपनी जगह अपना मुकाम बनाने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही खराब है। उसने दर्द भरे अंदाज में कहा तो रानी बेगम ने झट से अपना हाथ दुरे पिशा के नहीं लबों पर रख दिया और उसका माथा चूमते हुए बोली, मेरी जान, मेरी बच्ची, ऐसे नहीं कहते, कभी भी ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से अदा नहीं करते, और किस्मत का तो कभी भी कोई नहीं कह सकता, और यूं तो कि मायूसी कुफ्र है। उन्होंने फौरन प्यार से उसकी बात पर उसकी सरजनिश की और उसे समझाने लगी, मुझे मालूम है मेरी खुदगर्जी की वजह से तुमने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और असफंद हयात को सच्चे दिल से अपना लिया, लेकिन अब तुम्हें इन आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहद रहीम व करीम है, वो तुम पर भी ज़रूर रहम करेगा। वो उसे प्यार से समझा रही थी और साथ साथ हौसला भी दे रही थी, मगर टूटे हुए लहजे के साथ शर्मिंदगी के आसार भी अभी भी उनके चेहरे से साफ नजर आ रहे थे। अम्मा, 1 साल हो गया है मेरी शादी को, मेरी कोई औलाद भी नहीं है,
کاش اللہ تعالیٰ میری گود بھر دیں اور مجھے اولاد کی خوشی سے نواز دیں تو شاید میری قسمت پہ چھائے یہ بدقسمتی کے بادل چھٹ جائیں اور اسفند حیات کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ امی کا یہ رویہ بھی بدل جائے۔ امید کے کئی دیپ اس کی کانچ کی آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ وہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسفند حیات کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اور اس کی خواہش کو اپنے اندر پنپتا محسوس بھی کر رہی تھی۔ رانی بیگم نے اس کی خواہش کو سنا تو اس کے چہرے پہ بھی تبسم بکھرا۔ وہ اس کے بالوں کو آہستگی سے سہلانے لگی اور حلاوت سے بولی، دور فشاں، تم فکر مند نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا تو جلد ہی تمہاری گود بھر جائے گی اور پھر دیکھنا اسفندیار کا رویہ بھی جلد بدل جائے گا اور اس میں احساس ذمہ داری بھی آ جائے گی۔ رانی بیگم نے اپنی پر امید باتوں سے اسے حوصلہ دیا تو وہ پھر دھیرے سے مسکرا دی اور پھر اپنی آنکھوں کے نیچے ٹھہری ان نمی کو انگلیوں کی پوروں سے جذب کرتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، اماں، دانیہ بھابھی کدھر ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو رانی بیگم نے جلدی سے اسے جواب دیا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور چہرے پر غموں کی گرج چمک کے بعد معصوم مسکراہٹ سج رہی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں قدرے سرخ مائل تھیں، وہ سادگی میں بھی آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دیکھو، عجیب اتفاق ہے، آج صبح ہی وہ تمہیں یاد کر رہی تھی اور آج ہی تم آ گئی۔ وہ دانیہ کی صبح والی بات پہ مسکرا دی اور پھر ہنستے ہنستے خوش مزاجی سے بولی، جاؤ اس سے مل لو جا کر، وہ تمہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی۔ رانی بیگم نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بنا کچھ بولے ہی اپنی چادر سنبھالتے جڑ سے اٹھی اور سیڑھیوں کے ساتھ منسلک کمرے میں چلی گئی، جہاں پہ دانیہ بستر پر دائیں کروٹ لیٹی ہوئی تھی اور شاید اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کوئی بھی آہٹ کیے بنا دانیہ کے قریب بیٹھ گئی اور اپنے مخروطی ہاتھوں کی طرف بے بس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہیں کھوسگی، میرے ہی ہاتھوں پہ میری تقدیر لکھی ہے اور میری ہی تقدیر پر میرا بس نہیں چلتا۔ زیورات لے لیے تھے بہو رانی سے۔ اسفند حیات کی اماں نے استفہامیہ انداز میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تو اس نے بھی اچنبھے، جی ہاں اسفند، جی ہاں، وہ تو اسی دن اس سے لے لیے تھے، ماں کی جانب دیکھا گیا، لے کے بینک میں رکھوا دیے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے بولی، بینک میں ہی کیوں رکھوائے تھے یا پھر کہیں بیچ آئے ہو؟ انداز طنزیہ تھا جس پر وہ ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ اوہو اماں، آپ تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں، جب بول دیا کہ بینک میں رکھوا دیے ہیں تو بس بینک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تب کر گویا ہوا، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، میری بلا سے بینک میں رکھواؤ یا نہیں، پھر گھر میں مجھے ان زیورات سے کیا؟ ان کی انداز پہ خائف ہو گئی تھی کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اسفند حیات ضرورت پڑنے پر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تو اچانک آج انہیں زیورات کا خیال آیا تو انہوں نے اس سے پوچھ لیا، جس پہ وہ یوں تب کر رہ گیا کہ اس نے پانی پیا اور گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بولا، آپ میرے معاملات کی پرواہ نہ کیا کریں، مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ غصے سے اٹھا اور سرد سے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تو بس اس کے انداز ہی دیکھتی رہ گئی۔ یاد آیا تو تیرا پیار، وہ تو لیتے ہوئے تو سمجھتا نہیں، غم خوار تو رو لیتے ہیں ہم سدا، پیار کے بدلے یوں اپنوں کے ہی جب ٹھہرتے ہیں، سزاوار تو رو لیتے ہیں، ظلم سہ کر بھی خاموشی سے، زمانے بھر کے ہم ہی بنتے ہیں گناہگار تو رو لیتے ہیں، تیرے پیکر، تیری زلفوں کی، تیری یاد کی سانسوں کی یاد آتی ہے، مہکار تو رو لیتے ہیں۔ گہری سیاہ آنکھوں میں نمی لیے وہ جو ساکت کھڑا تھا، کسی سنگ مرمر کی یادوں کی برسات اس کی ساکت وجود کو بھگا رہی تھی۔ وہ یادوں کے تانوں بانوں میں گمسم کھڑا تھا، اس کی سماعتوں میں کئی سرگوشیاں، کئی مدھرسی، مجھے چاند کی چاندنی بے پناہ گیت کی طرح بج رہی تھی، پسند ہے۔ وہ حلاوت سے اس کے گوش گزار ہوئی تو اس نے بھی اس کی جانب ایک دم دیکھا اور پھر گہرے سیاہ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتے روشن چاند کی جانب دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ چاند ان دونوں کی محبت کا اکیلا گواہ بنے، انہیں سدا خوش رہنے کی دعا دے رہا ہو، اور مجھے بس اس چاند کی مدھم چاندنی میں بھی اپنے پہلو میں بیٹھا یہ چاند سا مکھڑا دیکھنا پسند ہے۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے اس کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے اس کے انداز میں
پہ لجائے گی اور شرم کے مارے نگاہیں نیچے کیے وہ زیریں لب مسکرا رہی تھی۔ جہان عالم کے دل پہ اس کی ادا نے گہری چوٹ کی اور وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ السلام علیکم لسنرز،